السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اس دفعہ عجیب اللہ کی طرف سے حسن اتفاق ہے کہ دونوں بہاریں اکٹھی آئی ہیں، یعنی پودوں پہ موسم بہار بھی مارچ میں آیا ہے اور ایمان کے پودے پہ موسم بہار یعنی ماہ رمضان بھی مارچ میں آیا ہے۔ میں یہ بات 20 دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ایمان کو قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کے اندر پودا کہا گیا۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ اسلام ایک پودا ہے، تو جب ایک چیز سے اللہ نے تشبیہ دی تو پھر ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ اگر پودا ہے تو پودے کا موسم بہار ہوتا ہے، جس میں درختوں پہ شاخیں، پتے، غنچے، پھول، پھل، ٹہنیاں، ہریالی، شادابی، سارا کچھ آ جاتا ہے۔ تو اس دفعہ دونوں موسم بہار، نباتات کا موسم بہار اور شجر اسلام کا موسم بہار، دونوں ماہ رمضان میں آ گئے۔ اللہ کی طرف سے اندر اور باہر، داخل اور خارج، بہار ہی بہار ہے۔ تو طبیعت زیادہ خوشی محسوس کر رہی ہے کہ جب ہم داخل ہوتے ہیں تو پتوں پہ، پودوں پہ، پھلوں پہ، شاخوں پہ بہار ہے۔ جشن بہاراں بھی ایگری میں ہیں، یہ مارچ میں ہی منایا گیا۔ تو ایمان کے پودے پہ بھی موسم بہار آ گئی۔ اب یہ مارچ کی ہوائیں جو باد بہاری کے روپ میں چلیں، انہوں نے تو اپنے اثر دکھلا دیا۔ یعنی ہم نے دیکھا، میں نے اپنے گھر کے باغیچے میں دیکھا کہ جب مارچ آئے تو آہستہ آہستہ کونپلیں، شاخیں، غنچے، ہریالی آ گئی۔ تو مارچ کی ہواؤں نے، جو رس بھری ہوائیں تھیں، انہوں نے پودوں پہ تو اثر چھوڑ دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایمان کے پودے کے لیے جو اللہ نے ماہ ربیع لایا، یعنی ماہ بہار لایا، وہ ہمارے ایمان کے پودے پہ بھی کچھ ہریالی کا باعث بنا یا نہ بنا۔ یعنی جس طرح پودے ہوتے ہیں، ان کی شاخیں ہوتی ہیں، یہ شاخ خشک ہے، یہ ہری بھری ہے۔ ایمان کے پودے پہ کی 5 شاخیں ہیں: عقائد کی شاخیں، عبادات کی شاخیں، معاملات کی شاخیں، معاشرت کی شاخیں، حلال معیشت کی شاخیں۔ تو ان پہ موسم بہار کے آنے کے بعد کچھ تبدیلی آئی۔ ماہ رمضان اصل کے اعتبار سے کثرت حسنات کا مہینہ نہیں ہے، ترک سیئات کا مہینہ ہے۔ چونکہ لعلکم تتقون کہ اس مہینے میں روزہ تقوی پیدا کرتا ہے، اور تقوی بچنے کو کہتے ہیں، کرنے کو نہیں کہتے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کہتے ہیں کرنے کے کام کو، تقوی کہتے ہیں چھوڑنے کے کاموں کو۔ تو ماہ رمضان کی خاص پروڈکٹ ہے لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کیا غذا ہوگی، کیا پرہیز ہوگا۔ جب ہم کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں تو کیا کھائیں، کیا نہ کھائیں، تو نہ کھانے کو پرہیز کہتے ہیں۔ اس لیے تقوی کا ترجمہ بھی پرہیز کیا گیا کہ وہ چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو یہ مہینہ اصل کے اعتبار سے کثرت حسنات کا ذوق نہیں ہے، ترک سیئات کا ذوق ہے، کہ وہ جو جالے ہیں اور سنڈیاں ہیں اور جڑی بوٹیاں ہیں، ان کو تلف کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمارے عجم میں اس کا مہینے کا رخ اور پھر جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے، یہ ہوتا ہے کہ اتنے میں نے ذکر کیا، اتنا تسبیح کی، اتنے تلاوت کی، اتنے قرآن مکمل کیے۔ دراصل یہ مہینہ اپنے ذوق کے اعتبار سے کثرت حسنات کا مزاج نہیں رکھتا، ترک سیئات کا مزاج رکھتا ہے۔ تو اس مہینے میں سب سے بڑا کام جو کرنے کا ہے، میں اس لیے جو کہ اتفاقاً پہلا جمعہ آ گیا، تو اس مہینے میں سب سے بڑی نیکی جو کرنے کی ہے وہ ہے سچی توبہ۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ شیطان چونکہ اس مہینے میں بند ہوتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نیکی کے دروازے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو شیطان وہ قوت ہے جو توبۃ النصوح کے آگے دیوار چین بن جاتا ہے، سد سکندری بن جاتی ہے۔ ہمارے عجم کے لوگوں کو نیکی کرنے کا شوق ہے، گناہ کے چھوڑنے کا ذوق نہیں ہے۔ اور نیکیاں بے شمار کریں، لیکن گناہ کے کانٹے اگر چبھتے رہیں تو ہماری نیکیاں بھی ہمارے لیے باعث ملامت بن جاتی ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، حرکتیں دیکھو، عمرہ کر کے آئے اعمال دیکھو، ہر وقت تسبیح لے کے پھرتا ہے، کام دیکھو۔ تو نیکیاں بھی تانا بن جاتی ہیں اگر ترک سیئات کا ذوق بیچ میں نہ ہوتا۔ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ 2 کام کر سکتا ہوں، جو آپ نے کرنے کا کہا وہ کھا سکتا ہوں، جو چھوڑنے کا کہا وہ چھوڑ سکتا ہوں، ان میں سے ایک کام کروا لو۔ تو ڈاکٹر بلا توقف کہے گا چھوڑنے والے کام چھوڑ دو۔ آپ نے کہا کلیجی کھاؤ اور آپ نے کہا کوک نہ پیو، تو ان میں سے اگر میں ایک کام کرنا چاہیں تو کون سا کہیں گے؟ وہ کہے گا اچھا کوک پرہیز پہ عمل کر لو، علاج کی خیر ہے۔
ویسے بھی ہر نیکی ہر شخص کے لیے نہیں ہے، نیکیوں کا جو چارٹ دیا شریعت نے وہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ مسافر کے لیے روزہ نہیں ہے، معذور کے لیے جہاد نہیں ہے، غریب کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، غیر محرم کے لیے، محرم نہ رکھنے والی خاتون کے لیے حج نہیں ہے۔ یعنی ہر نیکی ہر بندے کے لیے نہیں ہے، ویری کرتی ہے پرسن ٹو پرسن۔ لیکن جھوٹ چھوڑو، غیبت چھوڑو، چغلی چھوڑو، بد نظری چھوڑو، زنا چھوڑو، بے حیائی چھوڑو، اس میں کون سی ایسی ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ مسافر کے لیے یہ اس گناہ کی اجازت ہے، قیدی کے لیے اجازت ہے، غریب کے لیے اجازت ہے؟ تو گناہوں کا چارٹ ترک سیئات، جس کو فقہی یا دینی اصطلاح میں کہتے ہیں، ترک سیئات ہر ایک کے لیے کامن ہے، کثرت حسنات ہر ایک کے لیے کامل نہیں ہے۔ ایک آدمی نے اشراق نہیں پڑھا تو گناہ کوئی نہیں، پڑھ لیا تو ثواب ہے۔ ایک آدمی نے 20 تراویح نہیں پڑھ سکا تو گناہ کوئی نہیں، ایک آدمی نے پڑھ لی ثواب۔ ہر نیکی کے نہ کرنے پر پکڑ نہیں ہے، لیکن ہر گناہ کے کرنے پر پکڑ ہے۔ تو جن علاقوں میں اسلام بذریعہ صوفیہ آیا، ان علاقوں میں حسنات کا، نیکیوں کا ذوق تھا، ترک سیئات کا ذوق کم تھا۔ اور جن علاقوں میں اسلام بذریعہ علماء آیا، وہاں کثرت حسنات کا شوق کم تھا، ترک سیئات کا ذوق زیادہ تھا۔ صوفیہ ہدایت کے لیے نیکیوں کا شیڈول دیتے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ اور میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا، اسلام کا مزاج وظائف کی بجائے فرائض ہے۔ فرائض کو شاندار کرو، وظائف بے شک نہ کرو۔ عمل کو شاندار کرو، عملیات والوں کے پاس نہ جاؤ۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو، تعویذات والوں کے پاس نہ جاؤ۔ اسلام عملیات والوں کی بجائے عمل دیتا ہے، وظائف کی بجائے فرائض دیتا ہے، اور تعویذات کی بجائے مسنون اذکار دیتا ہے۔ عجم میں عملیات والے پوچھتے ہیں، عمل نہیں پوچھتے، وظائف پوچھتے ہیں، فرائض نہیں پوچھتے، مسنون دعائیں نہیں پوچھتے، تعویذات پوچھتے ہیں۔ یہ عجم کا مزاج ہے، وظائف عجم کا مزاج ہے، کرامات عجم کا مزاج ہے، تعویذات عجم کا مزاج یہ ہے۔ لیکن اسلام کا مزاج عمل، عملیات نہیں، فرائض وظائف نہیں، تعلیمات یہ دوسری چیزیں نہیں جو تعویذات اور حکایات اور کرامات، اسلام اس ذوق میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ہمارے عجم میں کوئی عملیات والا واقف ہے جی؟ کوئی وظیفہ بتاؤ۔ حالانکہ ڈاکٹر بھی خالی پیٹ والے آدمی کو دوائی نہیں دیتا، تو فرائض کے بغیر وظائف کرنا ایسے جیسے خالی پیٹ دوائیاں لینا۔ تو یہ مہینہ دراصل سچی توبہ کرنے کا مہینہ ہے، سب سے بڑی نیکی سچی توبہ۔ اور شیطان چونکہ سچی توبہ کے آگے رکاوٹ ڈالتا ہے، ہمارے اللہ کو شکر عمر کرنا ہے، کیا کرنا ہے، حج کرنی ہے، کیا کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، توبہ کرنے والے کام ہیں۔ توبہ نہیں کرتے، ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اور اس مہینے میں چونکہ وہ سرکش قوت، اپوزیشن لیڈر، حریف طاقتیں بند ہیں، اور اس کا بڑا نتیجہ اگر آدمی، چونکہ یہ 5 سینسز میں تو شیطان آتا نہیں کہ آدمی شیطان کو چھو کر، چکھ کر، سونگھ کر دیکھ سکے کہ یہ شیطان آ گیا، لیکن اس کے مظاہر ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان بند ہو گیا۔ پہلی فجر کی نماز، پہلے یکم روزے کو فجر کی نماز پہ جو مجمع تھا اس کا اندازہ کر لیں۔ میں فجر کی نماز پہ گیا تو مجھے ایک ساتھ والا کہنے لگا، اتنا مجمع تو میں نے جمعے پہ کبھی نہیں دیکھا جو فجر کی نماز پہ ہو گیا۔ یہ شیاطین کے بند ہونے کا سب سے بڑا عملی منظر ہے۔ حالانکہ یہ لوگ وہی ہوتے ہیں فجر کی نماز پہ، فجر کی نماز پہ تو لوگ کہیں نہیں جاتے، اذانیں بھی سنتے ہیں، لوگ بھی ہوتے ہیں۔ زلزلے والی رات صبح پہ کوئی نہیں گیا۔ جس رات زلزلہ آیا، زلزلے کی شدت کیا تھی، دائرہ کار کیا تھا، اثرات کیا تھے، کہاں تک پہنچا، یہ ڈسکس ہوا۔ لیکن زلزلے کے وقت سارے لوگ گلی میں آ گئے۔ میں گلی میں پھر رہا تھا، مسجد میں آیا تو مکفل تھی۔ اللہ کے محبوب کے زمانے میں جب زلزلہ آتا تو ہر آدمی کا رخ مسجدوں کو ہوتا، اس رات مسجد کا تالا لگا ہوا تھا۔ گلی میں آیا تو معصوم بچوں سے لے کر بوڑھوں تک کسی کے ہاتھ میں تسبیح نہیں تھی، جوان موبائل سے کھیل رہے تھے۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد جیسے زلزلہ آیا کوئی نہیں تھا، اور فجر کی نماز پہ زلزلے کے خوف سے ایک نیا نمازی میں نے نہیں دیکھا۔ اپنی مسجد کی بات کر رہا ہوں۔ تو اتنے زلزلوں کے جھٹکوں کے بعد مسلمانوں کا مسجد میں نہ جانا یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ زلزلہ کم آیا ہے، سزا پوری نہیں ملی، ورنہ یعنی زلزلہ مسجد میں نہیں لا سکا۔
1 2 روز پہلے، لیکن موسم بہار آیا تو بغیر کسی توقف کے فجر کی نماز میں مسجدوں کا صحن، برآمدہ، ہال چھلک رہا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ موسم بہار آ گیا۔ درختوں کی شاخیں بتاتی ہیں کہ موسم بہار آ گیا، مسجدوں کی رونق بتاتی ہے کہ موسم بہار آ گیا۔ اس مہینے میں سب سے جو بڑا کام مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، کروانا چاہیے، اپنے عزیز و اقارب میں رواج دینا چاہیے، وہ سچی توبہ ہے۔ اور سچی توبہ اللہ کا حکم ہے، کوئی گنہگاروں کا شیوا نہیں ہے۔ ہم اس لیے توبہ کے ساتھ گنہگار لازم آ جاتا ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے سارے ایمان والو توبہ کرو۔ اس میں کب کہا گیا کہ اے فاسقو، فاجرو، زانیو، شراب قاتلو تم توبہ کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو توبہ کرو۔ توبہ کے متعلق عجم میں تصور یہ ہے کہ توبہ شعار ہے نافرمانوں کا، حالانکہ توبہ عبادت ہے۔ توبوا الی اللہ ایھا المؤمنون جمیعا، اے سارے کے سارے مومنوں تم سارے توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایڈریس کیا جا رہا ہے، فاسق فاجر کہہ کے نہیں کیا جا رہا۔ پھر نبیوں کی توبہ قرآن مجید میں درج ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کی نمازیں کم درج ہیں، توبہ درج ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر، اگر یہ گنہگاروں کا شیوا ہوتا تو انبیاء تو پاک ہوتے ہیں۔ توبہ کا کانسیپٹ ٹھیک کرنے کے لیے نبیوں کی توبہ کو قرآن مجید میں ہائی لائٹ کیا کہ بخاری کی روایت ہے میں 70 مرتبہ روزانہ توبہ کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ اگر توبہ گنہگاروں کے ساتھ معلق ہے تو آمنہ کے لال تو جنم جنم کے پاک پوتر ہیں، طیب طاہر ہیں، دلہے دلائے ہیں، کوثر و تسنیم، پاکیزگی لیتا ہے آمنہ کے لال کے پسینوں کے قطرات سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو پھر آپ نے توبہ کیوں کی؟ توبہ وہ نیکی ہے جو اپنے دامن میں 3 بڑی خوبی رکھتی ہے۔ توبہ وہ نیکی ہے، میں سوچتا ہوں کسی نیکی کے دامن میں وہ حسن نہیں ہے جو توبہ کے دامن میں ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں آتا ہے کسی یعنی اسلام کی عبادات میں جتنی نیکیوں کا حسین گلدستہ ہے، ایک خوبی صرف توبہ کی ہے، وہ کسی نیکی کی خوبی نہیں ہے۔ پہلے کیا ہے؟ سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، جو توبہ کرے گا ہم اس کے زندگی کے کبیرہ گناہوں کو مقبول نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ اسلام کے دامن میں میرے مطالعے کی حد تک کسی نیکی کے دامن میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ پتھروں کو سونا بنا دے، روڑوں کو ہیرا بنا دے، گناہوں کو نیکی بنا دے۔ حج گناہ معاف کرتا ہے، جمعہ گناہ معاف کرتا ہے، عمرہ گناہ معاف کرتا ہے، معاف کروانے کی صفت ہے، لیکن گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا نص قرآنی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 ہے کہ ہم زندگی کے جتنے گناہ ہیں ان سب کو مقبول نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ حسن، یہ وصف، یہ تاثیر، یہ خوبی، یہ خوشبو صرف توبہ کے پھول میں ہے، اسلام کے کسی پھول میں یہ خوبی نہیں ہے۔ اور دوسرا، جتنا اللہ توبہ پہ خوش ہوتا ہے، آپ مثال کو دیکھیں، مثال بھی بخاری شریف میں ہے بلکہ متفق علیہ مثال ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ جتنا اللہ توبہ پہ خوش ہوتا ہے اتنا کسی عمل پہ خوش نہیں ہوتا۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر توبہ گنہگاروں کا شیوا ہے تو پھر محبت کیسی؟ بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، اس کا سارا زاد راہ اونٹنی پہ تھا، اونٹنی گم ہو گئی، ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک گیا، پھر وہ موت کی نیت کر کے جس درخت کے نیچے اونٹنی گم ہوئی تھی وہیں سو گیا۔ سوچ رہا ہے کہ اب صحرا تحت نظر پھیلا ہوا ہے، بچنا ممکن نہیں، زیادہ راہ سارا اونٹنی پہ ہے، کھانا پینا ستو سفر سارا کچھ، تو موت کی نیت کر کے اپنے اوپر مصنوعی ڈیتھ وارنٹ جاری کر کے سو گیا۔ ابھی وہ سویا تھا تو اس کو اونٹ کی گھنٹی کی آواز ہے، آنکھ کھولی، سامنے اونٹ کھڑا تھا، اس کے اوپر وہ سارا معقولات، مشروبات، اسباب حیات سارے میسر ہیں۔ تو اس نے جلدی سے اٹھا، موت سے واپسی ہوئی، یعنی اپنے آپ کو موت کے سپرد کر کے ٹیلے پہ سویا، اور سامنے بغیر توقف کے زندگی کا سامان آ گیا، ستو آ گیا، شہد آ گیا، پانی آ گئی، اونٹنی آ گئی، سایہ آ گیا، خیمہ آ گیا، ٹینٹ آ گیا۔ اب اس کے بے ساختہ ایک فکرہ نکلا، اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ یعنی اس فکرے کی آپ فقہی منہ شگافیوں میں نہ جائیں، نفسیاتی منہ شگافیوں میں جائیں۔
اس فکرے کی وہ سرجری نہ کریں فقہی اعتبار سے، اس فکرے کو تولیں نفسیاتی اعتبار سے، تو اس میں کتنی فرط مسرت ہے۔ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، یعنی یہ فکرہ اس کی شدت خوشی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آگے حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث بخاری مسلم کی ہے، کہ جتنا اس بندے کو اونٹنی کے لگودک صحرا میں مل جانے پہ خوشی ہوئی، اور خوشی کا اظہار فکرے کے مکمل بدل جانے کے روپ میں ہوا، اللہ توبہ کرنے والے سے، اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ خوشی کے انتہا ہے، پیک ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ تو توبہ کے دامن میں یہ حسن ہے کہ وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلے اور اللہ کی رضا لے کے آتی ہے۔ اور توبہ کا تیسرا خوبی یہ ہے کہ خیریں آسمان کے جس گوشے میں چھپی ہوں، توبہ اس کو ڈھونڈ کے زمین پہ لاتی ہے، اور زمین کی جتنی گہرائیوں میں بھلائیاں برکتیں چھپی ہوئیں، توبہ وہاں سے ڈھونڈ کے زمین کے اوپر لے آتی ہے۔ نوح علیہ السلام سے قوم کہنے لگی بارشیں نہیں ہو رہی، عورتیں بچہ پیدا نہیں کر رہی، زمینیں خشک ہو گئی ہیں اور زراعت برباد ہو گئی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سورہ نوح میں موجود ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ توبہ استغفار کرو، اللہ آسمانوں سے بادل بھی دے گا، بارش برسائے گا، زمین کی فصلیں بھی اگائے گا، عورتیں بچے پیدا کریں گی، اور رزق میں برکت ہو جائے گی۔ گویا نبی وحی کی روشنی میں ہر آسمانی خیر اور زمینی خیر کی برکتوں تک ایکسیس کا طریقہ توبہ دے رہے ہیں۔ اچھا، پھر ہم توبہ کرتے کیوں نہیں؟ تو اس کی 3-4 وجوہات ہیں۔ باقی نیکیوں کے لیے ترساں ہوتے ہیں، کوشاں ہوتے ہیں، کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر کرنی چاہیے۔ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ سب سے پہلے توبہ کی ہوتی ہے ابھی عمر بڑی پڑی ہے۔ توبہ کے آگے جو رکاوٹ ہے، ابھی عمر بڑی پڑی ہے۔ تو قبرستان میں جا کے دیکھیں کہ میری اور آپ کی عمر کے ہم عمر لوگوں کے کتبے گرے پڑے ہیں، 33 سال، 40، ایک دن سے لے کر 100 سال تک ہر قسم کی ویرائٹی قبرستان میں کتبوں کے روپ میں مل جائے گی۔ اگر عمر پڑی ہے تو میرے ہم عمر یہاں کیسے آ گئے؟ دوسرا دن میں آتا ہے کہ ابھی کون سا وقت ہے، ابھی عمر کون سا توبہ کا وقت ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا توبہ کے لیے وقت ابھی آیا نہیں، بالغ ہو نہیں گئے؟ تیسرا ذہن میں یہ آتا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، آپ کو پتہ نہیں، مایوس کرتا ہے شیطان۔ تو اگر گناہ بہت زیادہ ہیں تو کیا آنکھ دیکھتی ہے، زبان بولتی ہے، کان سنتے ہیں، دل دھڑکتا ہے، دماغ سوچتا ہے، پاؤں چلتے ہیں، 360 جوڑ سلامت ہیں؟ کہاں کہ اگر گناہ زیادہ تھے تو پھر اعضاء سلامت کیسے ہیں؟ پھر تو کچومر بنا دیتا قدرت، سینڈوچ بنا دیتی قدرت کہ تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب اس کے ڈھیلے بنا دو آنکھیں، زبان لوتھڑا بنا دو، جسم سبزی بنا دو، وجود کو برف بنا دو۔ اور اگر تو چلتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، نعمتیں آتی بھی ہیں، ہوا لیاف میں آتی ہے، سورج کرنیں گھر میں آتی ہیں، پھل پک کے تیار ہو کے آتے ہیں، زبان گفتگو کے الفاظ کے موتی نکالتی چلی جاتی ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ ابھی تیرے گناہ اللہ کی رحمت پہ غالب نہیں آئے۔ پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، میں نے توبہ اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے میں نے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ پوری کائنات کو تقسیم کیا۔ اور اگر لفظ آتے ہیں کہ اس حصے کا کچھ حصہ اونٹنی کو، گھوڑی کو ملا، گھوڑی جب بچے کو پیدا کرتی ہے تو اپنا سوم اپنے بچے کے اوپر نہیں رکھتی، یہ اسی رحمت کا تقاضا ہے۔ تو ایک رحمت کا حصہ کتنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو ملا، اور پوری کائنات میں منقسم ہوتا اگر وہ رحمت کرنے والے رشتے آج پیار کرتے ہیں، جس کے پاس 99 خالص پڑے ہیں، اس کی رحمت کے اوپر میرے گناہ غالب کیسے آ گئے؟ پھر ایک ذہن میں آتا ہے جی کہ میں نے 100 دفعہ توبہ کی ہے اور میں قائم نہیں رہ سکتا، توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ توبہ کرتا ہوں، جام توڑ دیتا ہوں، جام دیکھتا ہوں، توبہ توڑ دیتا ہوں، کہیں وہ جام کرچی ہوئے پڑے ہیں، کہیں عہد و پیمان کرچی ہوئے پڑے ہیں، میں کیا کروں؟ توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو بار بار توبہ کرتے ہیں، تو تم تو بار بار توبہ کرنے والوں میں شامل ہو۔ کتنی دفعہ توبہ کی؟ کہ 100 دفعہ میں نے توبہ کی، پھر توڑ دیے۔
تو کہ 100 دفعہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ کی محبت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ بار بار توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور استقامت ہے یہ کہ کسی نیکی کو بار بار کرنا۔ توبہ نیکی ہے، کہنے لگے ہاں، کہنے کہ تم نے کتنی دفعہ کی کہ 20 دفعہ، تو کہنے کہ 20 دفعہ کرنے کے بعد تم تو استقامت پہ آگے ماشاءاللہ۔ پھر کیا اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تم جیسے CSS والے کہتے ہیں 2 اٹیمپٹ ہیں تیسری نہیں دے سکتے، فوج والے کہتے ہیں 2 دفعہ تمہیں پیئر ہو چکے اب تیسری دفعہ نہیں ہو سکتے، تو کیا اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اتنی دفعہ توبہ کرو تو توبہ قبول ہوگی، اس کے بعد توبہ ویلڈ نہیں ہوگی؟ معلم یغرغر، بخاری کی روایت ہے، جب تک گلے کے گھنگرو نہ بجیں، پنڈلیوں سے پنڈلیاں نہ ٹکرائیں، آنکھوں کے وائپر نہ گریں، ہونٹ خشک نہ ہو جائیں اور آخری ہچکی نہ آئے، اس وقت تک توبہ کا تمہیں حق ہے، میں قبول کروں گا۔ فائدہ کیا جی توبہ کرنے کا؟ پھر میں نے گناہ کرنے ہیں۔ تو لکھتے ہیں اہل علم کہ ایک آدمی صبح ناشتہ کرتا ہے، اس کو کوئی یار ناشتہ کر لو، کہ کیا فائدہ، دوپہر کو پھر بھوک لگ جائے گی، کہ دوپہر کو لگے گی پھر کھا لیں گے۔ ایک آدمی کو کپڑے بدل لو گندے ہیں، کہنے کہ کیا فائدہ بدلنے کا، پھر شام تک گندے ہو جائیں گے، کہ شام تک گندے ہو جائیں گے تو کون سی واشنگ مشین بند ہوگی؟ اگر کپڑے گندے ہو جائیں گے تو واشنگ مشین پھر دھو دے گی، اگر بھوک لگے گی دوپہر کو کچن پھر چل جائے گا۔ تو اگر صبح کا ناشتہ اس لیے ترک نہیں کرتے کہ دوپہر کو بھوک لگے گی، نیا لباس اس لیے بدلنے سے گریز نہیں کرتے کہ شام تک گندہ ہو جائے گا، تو توبہ کی روح کو گندہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب تک گلے کے گھنگرو نہ بجیں تمہیں توبہ کا حق ہے، کرتے رہو، اللہ معاف کرتے رہے گا۔ پھر یہ ہے کہ اب جو تم نے توبہ کی ہے اس کا فائدہ یہ تو ہو گیا کہ پچھلے گناہ تو معاف ہو گئے نا، آگے پھر دیکھ لیں گے۔ تو یہ توبہ کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم توبہ نہیں کرتے، گناہ بہت زیادہ ہے، ہم توبہ نہیں کرتے، قائم نہیں رہ سکتے، ہم توبہ نہیں کرتے، کون سی عمر ہے، ہم توبہ نہیں کرتے، یہ چند ایک اچھا پھر ایک بڑا ولولہ یہ آتا ہے، اللہ غفار ہے جی، ڈرائے نہ کرو۔ تو اللہ کہتا ہے انی لغفار لمن تاب، میں تو غفار ان کے لیے ہوں جو توبہ کرتے ہیں۔ انی لغفار لمن تاب، اللہ بڑا غفار ہے، تو اللہ رزاق ہے۔ کہنے کہ ہاں تو پھر دکان پہ جانا، اللہ کو رزاق ماننے کے باوجود دکان پہ جاتے ہو، کہنے کہ تو اللہ کو غفار ماننے کے بعد گناہوں میں سرکشی تھوڑا مقصد ہے۔ اور پھر قرآن میں خود کہتے ہیں انی لغفار لمن تاب، میں تو غفار ان کے لیے ہوں جو توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ غلط راستے سے صحیح راستے پر پلٹ آنا۔ ایک آدمی آپ کو مہمان آنا چاہتا ہے، آپ کہتے ہیں کہاں پہنچے؟ کہنے لگے میں وہاں جگہ پہنچ، آپ نے کہا نہیں آگے نکل گئے، پیچھے آ جاؤ پیچھے، وہ ایڈریس بتاتے ہیں نا، تو ایڈریس آپ کے محلے کو ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی شہد میڈیکل سٹور سے کراس کر رکھو، ہو اپنے پیچھے سے مڑنا تھا، واپس لوٹو، یو ٹرن لے لو۔ تو اس یو ٹرن لینے کو عربی میں توبہ کہتے ہیں، کہ آپ ایک راستے پہ جا رہے ہیں، اوہو یہ راستہ شیطان کا ہے تو یو ٹرن لے لو، یہ راستہ نفس کا ہے تو یو ٹرن لے لو۔ تو یو ٹرن لینے کو عربی میں توبہ کہتے ہیں، کہ آپ غلط راستے پہ نکل گئے، یہ بدعت کا راستہ ہے، یہ خرافات کا راستہ ہے، یہ تعیشات کا راستہ ہے، یہ جھوٹ کا راستہ ہے، یہ سود کا راستہ ہے، آگے نکل گئے، واپس لوٹو، یہ راستہ شیطان کے راستے پہ چلے گئے، تم تو آگے کراس کر گئے۔ تو جس طرح آپ کسی عزیز کو بتاتے ہیں ایڈریس اور وہ کہتا ہے ایڈریس بتا، تو آپ کہتے ہیں آپ آگے نکل کے پیچھے آ جاؤ، تو شریعت کہتی ہے آپ آگے نکل کے پیچھے آ جاؤ۔ اس پیچھے آنے کو یا یو ٹرن لینے کو عربی میں توبہ کہتے ہیں۔ اب توبہ عبادت ہے، اور آپ جانتے ہیں کوئی بھی عبادت شرائط کے بغیر نہیں ہوتی۔ حج کرنا ہے تو شرائط ہیں، روزہ رکھنا ہے تو شرائط ہیں، نماز پڑھنی ہے تو شرائط ہیں۔ توبہ جو گناہوں کو نیکی میں بدلے اس کی بھی تو شرائط ہیں۔ قربانی کے جانور کی شرائط ہیں کہ ٹھیک ہے، جہاد کی شرائط ہیں کہ ٹھیک ہے، تو توبہ کی۔ تو ہمارے ہاں توبہ کا کانسیپٹ صرف زبانی جمع خرچ ہے، توبہ عبادت ہے اور عبادت شرائط سے گھری ہوئی ہے۔ توبہ کی کتنی شرائط ہیں؟ تو زمخشری نے کشاف میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی زبان سے توبہ کی 6 شرائط لکھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو توبہ کرو۔ آیت یہاں ختم نہیں ہو جاتی، سورۃ تحریم آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایڈریس کیا اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، توبہ کرو۔ تو توبہ کون سی؟ آگے پھر اس توبہ کا برانڈ بتایا، توبۃ النصوح، توبۃ النصوح کرو۔ یعنی اگر تو ہر توبہ آسمان والے کے نزدیک قبول ہوتی تو یہاں تک آیت سفیشینٹ تھی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو توبہ کرو۔
جس طرح ہم کہتے ہیں کسی دکاندار کو کہ فلاں برانڈ کی چیز ہے، وہ کہتے ہیں وہ تو نہیں، کہ نہیں یہ مجھے فلاں برانڈ کی چیز ہے۔ اسی سے ملتا جلتا مفہوم اس آیت میں سورۃ تحریم کی آیت نمبر 7 میں پایا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو توبہ کرو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف پھر آؤ۔ یا اللہ پھر آیا کہنے لگے نا توبۃ النصوح، توبۃ النصوح کرو۔ اصل الناسے کہتے ہیں وہ شہد جس سے میل نکال لی گئی ہو۔ نصاحت و صوب کہتے ہیں کپڑے کو، پھٹے ہوئے کپڑے کے ساتھ رفو گری کرنا کہ کپڑے کے پھٹن کا احساس ختم ہو جائے۔ کبھی ہوتا ہے نا اسی کپڑے سے دھاگا لے کر اسی کپڑے کو رفو گر کرتے ہیں، تو بعد میں رفو گر کہتے ہیں اب بتاؤ جی کہاں پھٹا تھا، کہنے کہ نظر نہیں آ رہا، کہنے کہ میں نے اسی کپڑے کا دھاگا لے کر اسی کو رفو اس طرح کر دیا کہ وہ پھٹن کا احساس ختم ہو گیا۔ اس طرح توبہ کرنا کہ گناہوں نے جو شخصیت کو پھاڑا ہے وہ پھٹن کا احساس ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں توبۃ النصوح۔ ہر توبہ توبہ نہیں ہے۔ حسن رابع بصری کہا کرتی تھی ہماری توبہ توبہ کے قابل ہے، ہماری توبہ بھی توبہ کے قابل ہے۔ ایک آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو تجدید ایمان کرنی چاہیے کہ اس نے نماز کی عبادت کو غیر اہم سمجھ کر اس کو مذاق میں ڈال دیا۔ ہمارے عجم میں ہے کہ زبان سے کہہ دو استغفر اللہ تو توبہ ہوگی، یہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ وہ توبہ جس کی ڈیمانڈ سورہ تحریم کی آیت نمبر 7 میں کی گئی، اللہ کے ہاں وہ پوچھ جائے گی۔ ہر توبہ ویلیویبل ہے ہی نہیں۔ اور وہ جس توبہ پہ انعام ہے کہ آسمان زمین کی برکتیں کھینچ کر تمہارے دامن میں لا دے گی، اور وہ توبہ جس پہ انعام ہے کہ تمہاری زندگی کے ماضی کے سارے گناہوں کو مقبول نیکی میں تبدیل کر دے گی، اور وہ توبہ جس پہ انعام ہے کہ اللہ کے تم محبوب بن جاؤ گے، اور وہ توبہ جس پہ وہ دو توبہ جس پہ انعامات ہیں، فضائل ہیں، نویدیں ہیں، اس کے لیے شرط ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ کشاف نے زمخشری نے کشاف میں لکھا، ایک آدمی کہہ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بدو تھا۔ تو حضرت نے کیا فرمایا، کیا کر رہے؟ اس نے کہا توبہ کر رہا ہوں۔ کہیں گے یہ تو کذاب لوگوں کی توبہ ہے، جھوٹوں کی توبہ جو تو کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جو بدو کر رہا تھا۔ آپ نے کہا یہ تو کذاب لوگوں کی توبہ ہے، جھوٹوں کی توبہ ہے، یہ توبہ تو خود گناہ ہے۔ اس نے کہا سچوں کی توبہ کیا ہے؟ کہ سچی توبہ وہ ہے جو توبۃ النصوح ہے۔ کہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ کہ جس میں 6 شرائط پائی جائیں۔ اب میں عرض کر دیتا ہوں، ہمارے یہاں بس ایک تسبیح استغفار کی نکال دی، ایک تسبیح استغفار کی نکال دی توبہ ہوگی، اس طرح توبہ نہیں ہے۔ جس توبہ نے زنا کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں وہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ جس ہیرے نے پتھر کو ہیرا بنانا ہے، وہ کتنا بڑا قیمتی ہیرا ہے۔ تو جس نیکی نے زمین آسمان کے خفیہ مقامات سے آپ کے لیے بارشیں لانی ہے، صحت لانی ہے، عزت لانی ہے، دولت لانی ہے، قرض کی خلاصی دور کرنی ہے، وہ جان سکتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ اس عبادت کو عبادت کے معروف معنوں میں شرائط کے ساتھ مقید کر کے کرنے کی کوشش کی جائے، دین عبادت ہے۔ ورنہ عبادات کو اگر شرائط کے ساتھ نہ کی جائے تو عبادات خود زحمت بن جاتی۔ حج میں کتنے موقعوں پہ دم دینا پڑتا ہے، حالانکہ حج پہ گیا ہوا ہے، پاکستان سے 12 لاکھ 20 لاکھ خرچ کر کے حج پہ گیا، تو اس نے حج کی ایک شرط کو ڈی ویلیو کیا، ویلیو لیس کیا، نہیں کیا اس کم، اس پہ وہ اس کو دم آ گیا جی کہ تم ایک بکرا ذبح کرو، ایک دمبا ذبح کرو یا اونٹ ذبح کرو، دم آ گیا۔ بعض حج کے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ اس گناہ کو دور نہ کیا جائے۔ ابھی آدمی کہے میں تو گیا تھا حج کے لیے، کہنے کہ حج کو شرائط کے ساتھ تم نے کیا نہیں، روزے کو شرائط کے ساتھ نہیں کیا تو 60 مسکینوں کا کھانا آ جائے گا یا 60 دن کے روزے آ جائیں گے، کہ تم نے عبادات سے مقید کر کے عبادت کو کیوں نہیں کیا؟ یہ عبادت کو ہلکا سمجھنا ہے۔ بعض اداروں کی یونیفارم ہوتی ہے، اس میں یونیفارم کے اندر پورے اہتمام کرنا پڑتا ہے، بوٹ کا کلر ایسا ہو، جرابوں کا کلر ایسا ہو، ویسٹ کوٹ کا کلر ایسا ہو، اگر اس میں کوئی ایک چیز بھی آگے پیچھے ہوگی تو انٹری بین ہو جاتی ہے کہ تم نے ادارے کی تعلیمات کو بے وقت کیوں جانا۔ تو اسلام کی تعلیمات جو عبادات کے روپ میں اس کو بے وقت جانا، جیسے جی چاہے کر لو، ایسا نہیں ہے۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے اس کو بدو کو بتایا کہ سچوں کی توبہ کرو، کہ سچوں کی توبہ کیا ہے؟ کہ جس میں 6 شرائط ہوں۔ نمبر 1 وہ میں عرض کر دیتا ہوں، ماہ رمضان کا تحفہ رمضان بھی ہے، روزہ بھی ہے، تراویح بھی ہے، لیلۃ القدر کی تلاش بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سب سے بڑا تحفہ توبۃ النصوح ہے۔ اگر رمضان میں نہ کر سکے تو غیر رمضان میں کمپیریٹیولی مشکل ہو جائے گا۔
وہ جس نے کہا تھا انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے زندگی دے قیامت تک کے لیے، قال انک من المنذرین کا دے دی گئی، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم کہ میں ان کو ڈی ٹریک کروں گا۔ وہ ڈی ٹریک کرنے والا بخاری کے بقول ان دنوں خود قید میں آ چکا ہے۔ تو ان دنوں موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، ایسے میں جو کھیت نہ سینچے وہ کیسا دہقان۔ ان دنوں سب سے بڑی نیکی سچی توبہ، اس لیے قرآن مجید نے تخصیص نہیں کی ہے بوڑھو توبہ کرو، حاجیو توبہ کرو، نمازیو توبہ کرو، ذاکرو توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ جمیعاً ایھا المؤمنون، اے سارے کے سارے مومنوں توبہ کرو۔ اس میں دنیا کے ہر انسان کو اپنے دائرے میں لے لیا کہ سارے توبہ کریں، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ توبہ گناہ گاروں کا شیوہ ہے یا صالحین کا شیوہ ہے۔ قرآن نے اس کو ایک اوور حال کر لیا، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو سچی توبہ کی پہلی شرط ہے ندامت۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بقول کشاف میں، زمخشری نے کشاف کے اندر اس روایت کو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کے ذیل میں اپنی تفسیر کشاف میں لکھا ہے۔ ندامت کیا ہے؟ دل کی گہرائیوں سے ایک دکھ اور ایک ہوک کا اٹھنا۔ یہ کیا ہو گیا؟ آپ گھر میں 2 گولیاں لے کے آئے، بازار میں گئے، بیوی نے کہا چوہے بہت زیادہ لیتے ہیں نا گولیاں، تو اس نے چوہے والے نے ایک سفوف دے دیا۔ دروازے پہنچے، اس نے کہا بیٹے کے پیٹ میں درد ہے، کوئی حکیم سے دوائی لی، اور دوائی والے حکیم نے ایک سفوف دے دیا۔ گھر میں آ کے اس کو بتانے میں غلطی ہوگی کہ یہ چوہوں کے لیے، یہ بیٹے کے لیے۔ غلطی سے چوہوں والی دوائی بیٹے نے کھا لی، بیٹے والی دوائی چوہوں کے لیے چلی گئی۔ جب اس کو بعد میں پتہ چلا کہ بیٹا تڑپ رہا ہے، دوائی بڑھ گئی، اس نے کہا کون سے نکلنے گے؟ اس نے کہا او ہو مر گئے۔ یہ جو ایٹ ونس او ہو مر گئے، اس کو ندامت کہتے ہیں۔ ندامت کسی کیفیات کا نام نہیں، اندر سے اٹھنے والے ایک دھوئیں کا نام، مر گئے، اوئے ہوئے ہوئے میرے سے غلطی ہوئی، میں نے تمہیں بتانا تھا کہ بیٹے کو یہ دوائی دو، تم نے تو بیٹے کو وہ دی جو چوہوں مارنے والوں کی تھی، مر گئے، اوئے ہوئے۔ یہ جو ایک بے ساختہ ہوک نکلی اور چہرہ بدلا اور انگ انگ تڑپا اور باد نسیم کا ہوا، یہ اس کیفیت کو اندر میں ندامت کہتے ہیں۔ یہ پہلی شرط ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک میں ایک معروف نعت قوال تھے، نصرت فتح علی خان نے قوالی گئی تھی، توبہ میری توبہ، توبہ میری توبہ، اس طرح کا ایک ہٹ ہوا تھا پروگرام، سینکڑوں دفعہ توبہ کی، لیکن وہ توبہ ایک قوالی کا پروگرام تھا، ندامت سے خالی پروگرام، وہ قوالی ہوتی، توبہ نہیں ہوتی۔ جس توبہ میں ندامت نہ ہو وہ توبہ قوالی ہے، عبادت نہیں ہے۔ ندامت پیدا ہوتی ہے وفا اور جفا کے مذاکرے سے، اللہ نے کیا کیا اور میں نے کیا کیا، اللہ نے آنکھیں دی، میں نے کیا دیکھا، اللہ نے دماغ دیا، میں نے کیا سوچا، اللہ نے سرمایہ دیا، میں نے اس کے انویسٹمنٹ کیا کی، اللہ نے بے داغ بے جسم دیا، میں نے کیا کیا۔ یہ اللہ کی وفا اپنی جفا، اس کو تنہائی میں مذاکرہ اور محاسبہ کرنے سے، مراقبہ کرنے سے ایک ہوک اٹھتی ہے، اس کو ندامت کہتے ہیں۔ اور حدیث میں آتے ہیں الندم و توبہ، توبہ کی روح ہے ہی ندامت۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکین افعال کے۔ اقبال کہتا ہے کہ ندامت کے قطرے نکلے تو آسمان کے خالق نے کہا یہ تو موتی ہیں، اس کو ڈیکوریشن کے طور پر عرش مولا پہ سجا دو۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکین افعال کے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز میں۔ عام طور پر نگاہ آئینہ ٹوٹ جائے تو بے وقت ہوتا ہے، کہنے لگے ندامت کے آنسوؤں سے دل کا آئینہ ٹوٹے تو شکستہ ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو پہلے وہ پریشر بلڈ اپ کیا جائے کہ میں نے کیا کیا، اللہ نے کیا کیا، اتنے سالوں سے اللہ کیا کر رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، اور میں اللہ کے دیے ہوئے سرمایہ کو، صلاحیتوں کو، صفات کو کن راستوں میں دے رہا ہوں۔ آپ کو ایک کینڈیڈیٹ بے تحاشا نعمت دیتا ہے، گاڑی دیتا ہے، غذا دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، فنڈ دیتا ہے، اور ووٹ جا کے دیتے ہیں آپ مخالف کو، اور اگر پتہ چل گیا کسی موقع پر اس کینڈیڈیٹ کو کہ اس نے میرے سے مراعات لی، میرے سے احسانات لیے اور ووٹ دیا اس کو، تو کیا بنے گا؟ یہی صورتحال ہے کہ سلامت جسم کے روپ میں اللہ پاک نے کیا کچھ کیا اور میں نے ووٹ کس کو دیے۔ دوسری سچی توبہ کی جو شرط ہے ناگزیر، وہ ہے فرائض کی ادائیگی۔ صرف یہ نہیں کہ تسبیح لی اور گراؤنڈ میں پکڑا اور تسبیح کرتے رہے۔ میں نے کتنی خواتین کو دیکھا بازار کے اندر یا گراؤنڈ کے اندر صبح صبح بے نقاب ہو کے چکر لگا رہی ہوتی ہیں اور تسبیح کر رہی ہوتی ہیں۔ اب بے نقاب رہنا یہ گناہ کبیر ہے، تسبیح کرنا فرائض میں نہیں ہے۔ تسبیح پکڑ کر پورے علاقے میں پولوشن پھیل رہی ہے۔ نقاب کرنا فرائض میں شامل ہے،
تسبیح کرنا مستحبات میں مباحات میں کر لو ثواب، نہ کرو گناہ کوئی نہیں۔ بے نقاب ہو کے مردوں کے بیچ میں تسبیح کرنا یہ خود ایک گناہ ہے۔ کتنی پولوشن پھیلی، کتنی آلودگی پھیلی، کتنی سوچوں کی طہارت متاثر ہوئی۔ سچی توبہ کی دوسری شرائط یہ ہے کہ میرے اوپر جو فرائض قدرت نے ڈیوٹیز دی ہیں وہ پوری کر رہا ہوں۔ پہلی دفعہ زکوٰۃ میرے اوپر کب فرض ہوئی تھی، پہلی دفعہ میرے اوپر نماز فرض کب ہوئی تھی، پہلی دفعہ میرے اوپر روزہ فرض کب ہوا تھا، اس کو احتیاط سے شمار کرنا اور آخر تک دینا۔ نماز فرض ہے، تلاوت فرض ہے، روزہ فرض ہے، دین کا سیکھنا فرض ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جاننا فرض ہے۔ تو ان فرائض کو ادا کرنا سچی توبہ کی دوسری شرط ہے۔ اور اگر یہ نہیں کرتا تو توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ پھر مذاق بن جاتا ہے، کیا توبہ کے کل سے پیوں گا نہیں، میں کشی کے سہارے جیوں گا نہیں، میری توبہ سے پہلے مگر ساقیہ دے دے ایک اور جام آخری پھر یہ بات ہوتی کہ یہ توبہ کے کل سے پیوں گا نہیں، میں کشی کے سہارے جیوں گا نہیں۔ اچھا، میری توبہ سے پہلے مگر ساقیہ دے دے ایک اور جام آخری توبہ کل کرنی، آج ایک جام، یہ پھر توبہ ہی ہو جاتی ہے۔ تیسری سچی یہ ہے کہ حقوق کی واپسی، جن کے حق مارے ہوئے واپس کرو۔ مالی حق، بیٹی کا حق ہے، بہن کا حق ہے، دوست کا حق ہے، چیک کے روپ میں حق ہے، وہ بھول گیا لیکن مجھے پتہ ہے میں نے دینے۔ حقوق کی واپسی سچی توبہ کے لیے ناگزیر شرط ہے۔ جس طرح ڈاکٹر پس نکال کر ڈریسنگ کرتا ہے کہ پیپ اندر ہے، پیپ درد کا باعث ہے، پیپ خون سے ٹکراتی ہے، دردوں کی لہریں رواں دواں ہوتی ہیں، وہ پہلے کٹ لگا کے پس نکالتا ہے، پس نکال کے پھر پٹی کرتا ہے۔ حقوق کی پیپ نکال کر پھر سچی توبہ کی پٹی کریں۔ کتا کنویں میں گر گیا اور کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا تو مولوی صاحب نے کہا 400 ڈول نکال دو، لیکن کتا پہلے نکالو، ڈول بعد میں شمار کرو۔ اب وہ ڈول 400 کی بجائے 1000 نکال دے لیکن کتا نہیں نکالتا، تو اس کی بے شک 10,000 ڈول نکال دے، فائدہ کوئی نہیں۔ جب تک کسی کا حق مارا ہوا میرے دل کے اندر اس کا کتا نہیں پڑا، جب تک حق واپس نہیں کروں گا میری توبہ فائدہ کوئی نہیں۔ دکان پہ قبضہ کر لیا، پیسے واپس نہیں کر رہا، مال واپس نہیں کر رہا، زمین واپس نہیں کر رہا، ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے، تو یہ توبہ کوئی نہیں۔ چوتھی شرط سچی ہے مظلوم سے معافی، جس پہ ظلم کیا، گالی دی، غیبت کی، بے توقیر کیا، بے آبرو کیا، الزامات لگائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو زیادہ پنشمنٹ دی، چھٹانک کے برابر سزا کا قابل تھا، 1 من سزا دے دی۔ سزا کتنی چاہیے تھی اور جرم کتنا تھا؟ جرم سے زیادہ سزا دے دی تو قیامت والے دن یہ سزا دینے والا گروہ مجرمہ میں کھڑا ہوگا، ذاتی انا بڑھ گئی اس میں۔ وہ غریب تھا، مجبور تھا، گالیاں برداشت کر گیا، تھپڑ برداشت کر گیا، چپ کر کے چلا گیا، کیونکہ اس کا رزق روزی آپ کی قلم کی نوک پہ تھے، لیکن آپ کی رزق روزی بھی تو کسی کے قلم کی نوک پہ ہے نا۔ اور اگر آپ ACR خراب کر سکتے ہیں تو کسی کے ہاتھ میں صحت کی ACR آپ کی بھی ہے۔ کلمہ طیبہ کے نزع کے وقت کلمہ طیبہ کی ACR کسی کے آپ کے ہاتھ میں بھی ہے۔ عمر کے آخری حصے میں عزت کے سانس لینا وہ بھی کسی، تو میری ACR صحت کی، عزت کی، آبرو کی، نزع کی، کلمہ کی، قبر کی، وہ بھی تو کسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں بندوں پہ ظلم کرتا ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ تم کاشت کروں تربوز نکالو؟ 5ویں ناگزیر شرط یہ ہے کہ عزم ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر بے شک 5 منٹ بعد ہو جائے، پھر مسئلہ کوئی نہیں۔ کرتے وقت یہ نہ ہو جیسے ڈرامہ ہو رہا ہوتا ہے، کرتے وقت یہ ہو کہ میں مر جاؤں گا، یہ نہیں کروں گا۔ بتقاضۂ بشریت، غلبہ شیطنت سے ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ دل کے آنگن کو نچوڑ کے دیکھے تو یہ ہو کہ اس نے مر جانا ہے، اس نے کبھی گناہ دہرانا نہیں ہے، تو پھر بے شک یہ سچی توبہ کی شرط ہے۔ عزم بالجزم، مر جائے میں نہیں کروں گا۔ میں بیٹھا تھا الائڈ اسپتال میں تو ایک نوجوان گولیاں کھا کے آ گیا، تڑپ رہا تھا، میرے پاس ڈاکٹر بیٹھا تھا، میں نے کہا اس کا کچھ کرو، اس نے کہا پورا الائڈ اسپتال اس کی سرجری کر دے، یہ نہیں بچے گا، اس نے گولیاں کھا لیں، بچے گا۔ اب اس کا 18 گھنٹے میکسیمم لائف ہے، 18 گھنٹے کے بعد یہ خود بخود چراغ بجھ جائے گا، اس کا ممکن نہیں، اس کا کوئی سسٹم ایسا ہوتا ہے گولیاں کھانے کا، تو یہ
پھر وہ اب ایک ایک کو فون کر رہا ہے مجھے معافی دے دو. میں دیکھ رہا تھا یہ جو اس وقت فون کر رہا تھا نا کہ اگر ڈاکٹروں سے کہتا ہے لپٹ لپٹ کہتا کہ کوئی میری سرجری کر دے نکال دو مجھے یہاں درد ہو رہی ہے, یہ تھا عزم بالجزم کا ایک ہلکا سا اشارہ. اس کے انگ انگ سے یہ نکل رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا, کبھی دوبارہ گولیاں دیکھوں گا نہیں, پکڑوں گا نہیں, گولیوں والی مارکیٹ میں نہیں جاؤں گا. یہ عزم بالجزم کا منظر میں نے دیکھا تھا. مذاق نہ ہو توبہ کے ساتھ. اور چھٹا اور لاسٹ ون یہ ہے سچی توبہ کی شرط کہ جس طرح جن چیزوں کو گناہوں کے لیے کھپایا تھا ان چیزوں کو نیکیوں کے لیے کھپایا. مال کو گناہوں کے لیے کھپایا تھا, شباب کو گناہوں کے لیے کھپایا تھا, پی آر کو گناہوں کے لیے کھپایا تھا, جوانی کو گناہوں کے لیے کھپایا تھا. جن جن چیزوں کو نافرمانیوں میں کھپایا تھا ان چیزوں کو نیکیوں میں کھپائے, اطاعت میں کھپائے. اور اگر وہ چیزیں ویسے کہ ویسے چل رہی ہیں, عیاشی چل رہی ہے, آوارگی چل رہی ہے, فلاں چل رہا ہے, تو پھر سچی توبہ نہیں ہے. تو یہ 6 چیزیں ہیں مل جائیں سچی توبہ. اب سچی توبہ ملتی کیسے ہے؟ اس کے لیے ہے کہ تائبین کے پاس بیٹھا جائے. یہ ایک متعدی مرض ہے جو مرض والوں کے ساتھ مل کے لگتی ہے. ایک انگارہ ہو اس کے گرد پیش کوئلے رکھ دو تو تھوڑی دیر کے بعد کوئلے بھی انگارے بن جائیں گے. سچی توبہ وہ جگہیں سچی توبہ کرنے والے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے آدمی کو سچی توبہ کا شوق نصیب ہوتا ہے. اور جہاں توبہ کے خلاف کام ہوتے ہیں وہاں سے پرہیز کیا جائے. قرآن مجید میں آتا ہے نا یوم یعض الظالم علی یدہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی. اللہ یہ آدمی تھا, یہ دوست تھا, یہ مقام تھا, یہ جگہ تھی, یہ حلقہ احباب تھا, یہاں آنے کے بعد میں ہمیشہ غلط راستوں پہ چلا. انہوں نے جب بھی مجھے کوئی بات کی تو تیری نافرمانی کی بات. جس جگہ پہ نافرمانی کے جراثیم لگتے ہیں اس جگہ سے دھیرے دھیرے گریز کیا جائے, اور جہاں فرما برداری کے اور اطاعت کے جراثیم لگتے ہیں وہاں دھیرے دھیرے اپنا وقت بڑھایا جائے. یہ سچی توبہ کے کرنے کے لیے معاون عمل ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی توبہ کر رہا ہے تو اسے کہتے یار ہمیں بھی اپنی رحمت میں بھیگنے دینا, ابھی ٹھہرو ہمیں بھی آنے دینا. تو سچی توبہ کرنے والوں کے پاس حضرت عمر شوق سے جا کے بیٹھتے تھے کہ جو برکھر ہوتے اس پہ برسے گی, جو ساون بھادو اس پہ برسے گا, اور اس کے اوپر جو عنایات اس وقت ہیں وہ شاید دنیا کے کسی انسان پہ ہو. اور توبہ کو قدرت ہر ایک کو موقع دیتی ہے, جب چاہو کر لو, دن کو کرو. اس کے لیے وضو شرط نہیں, قبلہ روح ہونا شرط نہیں, بدن پاک ہونا شرط نہیں, لباس پاک ہونا شرط نہیں, رکوع سجود شرط نہیں. دنیا میں آسان ترین کام توبہ کرنا ہے. ہواؤں سے آسان ہے, پانیوں سے آسان ہے. شرط یہ ہے کہ ان 6 چیزوں کو ذہن میں رکھ کے توبہ کی جائے. میں اس کو پھر سم اپ کر دیتا ہوں. نمبر 1, آپ سے نہیں پوچھتا, مجھے پتہ ہے کہ آنا کوئی نہیں, چونکہ مجھے جو کلاس ملی ہے اللہ کا شکر ہے مجھے پتہ ہے. سب سے پہلی ہے کہ جذبہ ندامت ہو, محض لفظی جمع پونجی نہ ہو, کہ گہرائی سے ہو کہ اللہ میرے سے غلطی ہے, سوری میں دوبارہ نہیں کروں گا, بس ٹھیک ہے ندامت ہوگی. دوسرا ہے فرائض کی ادائیگی, کہ جو ہر آدمی پہ فرائض الگ ہوتے ہیں. غریب پہ زکوٰۃ نہیں ہے, معذور پہ جہاد نہیں ہے, مسافر پہ روزہ نہیں ہے, خائف پہ حج نہیں ہے, لیکن جس پہ جو فرائض ہیں وہ تو پورے کرے. ذات میں ہیں, کائنات میں ہیں, داخل میں ہیں, خارج میں, فرائض ادا کرے. فرائض ضائع کر کے توبہ نہیں ہوتی. جیسے ایک آدمی پانی میں کھڑا اور کپ کپا رہا ہے, تو کوئی آدمی کہتا ہے ہاتھ پکڑاؤ تاکہ باہر نکالوں, وہ کہتا ہے باہر نہ نکالو, لیکن یہیں کوئی ایسا وظیفہ کرو کہ انہوں نے کہا نہیں مسئلہ تیرا یہ نہیں ہے, تیرا لنڈر کمزور ہے, پانی کے اندر کھڑے ہو کر کیسے تمہیں سردی سے بچو گے. فرائض ادا کرو. اور تیسرا حقوق واپس کرو. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کسی علاقے سے تجارت کر کے آیا تو سامان میں قلم آ گیا, تو کہنے کہ یار یہ قلم تو فلاں آدمی کا نہیں تھا. کہنے لگے ہاں. کہنے کہ اب کیا کریں, کیا واپس کریں؟ تو غلام کہنے لگا توبہ کر لیں. کہنے کہ پاگل تیرے جیسے لوگوں نے توبہ کرنے والوں کو دھوکے میں ڈالا. ایک دفعہ کہہ دو استغفراللہ, ایک دفعہ کہہ دو, ایک دفعہ کہہ دو. یہ مذہبی بازیگروں کا طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو غلط کام پہ اکسانا. توبہ ایک دفعہ کہہ دو میں نے نماز پڑھ لی, ایک دفعہ کہہ دو میں نے حج کر لیا, ایک دفعہ کہہ دو میں نے روزہ رکھ لیا. اس طرح روزہ ہو جاتا ہے, حج ہو جاتی ہے, عبادت ہے. تو توبہ کی عبادت جس نے گناہوں کو توبہ نیکیوں بدلنا ہے اس کو یوں ہلکا کر دیا. اس لیے امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے گناہوں کا باعث سستی ہو یا دنیا کی محبت ہو, ان کو لوگوں کو رحمت کے آیتیں مت سنو.
وہ لوگ جن کے گناہوں کا باعث سستی ہو یا دنیا کی محبت ہو، ان کو اللہ کی رحمت کی آیتیں مت سناؤ، ان کو غضب کی باتیں سناؤ، آیتوں کا غلط استعمال نہ کرو۔ اور چوتھا یہ ہے کہ مظلوم سے معافی مانگو جس پہ ظلم کیا یاد ہے، غریبوں پہ، مجبوروں پہ، معذوروں پہ، مقہوروں پہ، مجبوروں پہ، ان سے معافی مانگو۔ اور پانچواں یہ ہے کہ عزم کریں کہ مر جائیں گے، آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے جس گناہ کے انگارے نے میری زبان کو جلایا تھا۔ اور چھٹا یہ ہے کہ جن چیزوں کو گناہوں کے لیے استعمال کیا تھا انہی چیزوں کو نیکیوں میں استعمال کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔